حکومت کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق کے لیے ایکٹ لایا گیا ہے. تو حکومت کہتی ہے تو بھئی مسلمان کو کہنا چاہیے نا. ہم آپ کو کہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے آپ کے فائدے میں کام کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی بات جن کے لیے لایا گیا ہے ان کی بات اصل معتبر ہوگی، مانی جائے گی. اور جب ان سے مشورہ ہی نہیں ہوا مسلمانوں سے اس سلسلے میں، اگر بعد میں ایکٹ آنے کے بعد بات چیت کی گئی، جو مشورے مسلمانوں کی طرف سے گئے، مسلم علماء، دانشوران اور تنظیموں کی طرف سے، ان مشوروں میں سے کسی مشورہ کو نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے بعد مزید اس کو کیا کہتے ہیں قانون کو سخت کیا گیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مفاد میں ہے یا ان کے لیے نقصان دہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا خوش آمدید ہے، ویلکم ہے NI انفارمیشن یوٹیوب چینل میں. اس وقت ہم موجود ہیں امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ میں، اور ہمارے ساتھ نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم. آج حضرت سے میں گفتگو کروں گا کہ آج حضرت پروگرام جو رکھا گیا کس مناسبت سے رکھا گیا ہے. دیکھیے، یہ ارباب حل و عقد کا پروگرام ہے. اس میں 851 افراد ممبران ہوتے ہیں. یہ امارت شریعہ کی بہت ساری باڈیز ہیں، بہت سارے مجالس ہیں. ان مجلسوں میں ایک سب سے جو بڑی مجلس ہے وہ ارباب حل و عقد کی مجلس ہے. اس کے اراکین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ جو بورڈ ہے، یہ جو اراکین ہیں، یہ جو مجلس ہے، ان کا کام امیر شریعت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے شریعہ کے تمام کام اور تمام اس کی ترقیات کے لیے سوچتی ہیں. تو اس وجہ سے ارباب حل و عقد کو اس وقت خاص طور پر اس لیے جمع کیا گیا کہ ملک میں وقف کے قانون کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور ہمارے شریعہ لگاتار جو کوششیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق کر رہی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہر علاقے میں پروگرام اور اس کی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا تھا. اسی بنیاد پر ایک بڑا پروگرام ارباب حل و عقد بڑی کمیٹی کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ مزید ہمیں آگے کے کیا لائحہ عمل تیار کرنے چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا پالیسیز ہماری ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر حکومت پر اثر پڑے اور یہ قانون واپس لیا جا سکے. تو وقف کے قانون اصل یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے بلایا گیا. حکومت کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق کے لیے ایکٹ لایا گیا ہے. تو حکومت کہتی ہے تو بھئی مسلمان کو کہنا چاہیے نا. ہم آپ کو کہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے آپ کے فائدے میں کام کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی بات جن کے لیے لایا گیا ہے ان کی بات اصل معتبر ہوگی، مانی جائے گی. اور جب ان سے مشورہ ہی نہیں ہوا مسلمانوں سے اس سلسلے میں، اگر بعد میں ایکٹ آنے کے بعد بات چیت کی گئی، جو مشورے مسلمانوں کی طرف سے گئے، مسلم علماء، دانشوران اور تنظیموں کی طرف سے، ان مشوروں میں سے کسی مشورہ کو نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے بعد مزید اس کو کیا کہتے ہیں قانون کو سخت کیا گیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مفاد میں ہے یا ان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ خود ظاہر ہے. تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب سے. شکریہ NI انفارمیشن یوٹیوب چینل کے دیکھنے کے لیے.